السلام علیکم۔ دیکھیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم میں یہ ایمان والا سب سے اہم اور بنیادی چیز ہے۔ یہ اسلام کا مرکز ہے، اس کی جڑ ہے، اس کی قوت منبع ہے۔ اس کے سوا اسلام کے جتنے اعتقادات اور احکام اور قانون ہیں، سب اسی بنیاد پر قائم ہیں اور ان سب کو اسی مرکز سے قوت پہنچتی ہے۔ اس کو ہٹا دینے کے بعد اسلام کوئی چیز نہیں رکھتا۔ اب دیکھتے ہیں خدا کے فرشتوں پر ایمان۔ ایمان والا کے بعد دوسری چیز جس پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان لانے کی ہدایت فرمائی ہے، وہ فرشتوں کی ہستی ہے۔ اور بڑا فائدہ اس تعلیم کا یہ ہے کہ اس نے توحید کا اعتقاد شرک کے تمام خطروں سے پاک ہو جاتا ہے۔ پہلے میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ مشرکین نے خدائی میں دو قسم کے مخلوقات کو شریک کیا ہے۔ ایک قسم ان مخلوقات کی ہے جو جسمانی وجود رکھتی ہے اور نظر آتی ہے، مثلا سورج اور چاند اور تارے، آگ اور پانی، بزرگ انسان وغیرہ۔ دوسری قسم ان مخلوقات کی ہے جن کا وجود جسمانی نہیں ہے بلکہ وہ نظروں سے اوجھل ہے اور پس پردہ کائنات کا انتظام کر رہی ہے، مثلا کوئی ہوا چلانے والی اور کوئی پانی برسانے والی اور کوئی روشنی باہم پہنچانے والی۔ ان میں سے پہلی قسم کی چیزیں تو انسان کی آنکھوں کے سامنے موجود ہے، اسی لیے ان کی خدائی کی نفی خود لا الہ الا اللہ کے الفاظ ہی سے ہو جاتی ہے، لیکن دوسری قسم کی مخلوقات پوشیدہ اور پر اسرار ہے۔ مشرکین زیادہ تر انہی کے گروہ سے ہے، انہی کو دیوتا اور خدا کی اولاد سمجھتے ہیں، انہی کی فرضی مورتیاں بنا کر نظر و نیاز چڑھاتے ہیں۔ لہٰذا توحید الہی کو شرک کے اس دوسرے شعبے سے پاک کرنے کے لیے ایک مستقل عقیدہ بیان کیا گیا ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ یہ پوشیدہ نورانی ہستیاں جن کو تم دیوتا اور خدا اور اولاد خدا کہتے ہو، دراصل یہ خدا کے فرشتے ہیں۔ ان کا خدائی میں کوئی دخل نہیں، یہ سب خدا کے تابع فرمان ہے اور اس قدر مطیع ہے کہ حکم الہی سے بال برابر بھی سر تابی نہیں ہو سکتے۔ خدا ان کے ذریعے اپنی سلطنت کی تدبیر کرتا ہے اور یہ ٹھیک ٹھیک اس کے فرمان بجا لاتے ہیں۔ ان کو خود اپنے اختیار سے کچھ کرنے کی قدرت نہیں، یہ اپنی طاقت سے خدا کے حضور میں کوئی تجویز پیش نہیں کر سکتے۔ ان کی اتنی مجال بھی نہیں کہ اس کے سامنے کسی کی سفارش کرے۔ ان کی عبادت کرنا اور ان سے مدد مانگنا تو انسان کے لیے ذلت ہے، کیونکہ روز اول میں اللہ تعالیٰ نے ان سے آدم علیہ السلام کو سجدہ کروایا تھا اور ان سے بڑھ کر آدم علیہ السلام کو علم عطا کیا تھا اور ان کو چھوڑ کر آدم علیہ السلام کو زمین کے خلافت عطا کی تھی۔ پس جو انسان خود ان فرشتوں کا مسجود ہے، اس کے لیے اس سے بڑھ کر کیا ذلت ہو سکتی ہے کہ وہ الٹا ان کے آگے سجدہ کرے اور ان سے بھیک مانگے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف تو ہم کو فرشتوں کی پرستش کرنے اور خدائی میں ان کو شریک ٹھہرانے سے روک دیا، دوسری طرف آپ نے ہمیں یہ بتایا کہ فرشتے خدا کی بزرگیدہ مخلوق ہیں، گناہوں سے پاک ہے، ان کی فطرت ایسی ہے کہ وہ خدا کے احکام کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ ہمیشہ خدا کی بندگی و عبادات میں مشغول رہتے ہیں۔ انہی میں سے ایک بزرگیدہ فرشتے کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں پر وحی بھیجتا ہے جن کا نام جبریل علیہ السلام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام ہی کے ذریعے سے قرآن کی آیتیں نازل ہوتی تھی۔ انہی فرشتوں میں سے وہ فرشتے بھی ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں، ہماری ہر اچھی اور بری حرکت کو ہر وقت دیکھتے رہتے ہیں، ہماری اچھی بری بات کو ہر وقت سنتے ہیں اور نوٹ کرتے رہتے ہیں۔ ان کے پاس ہر شخص کی زندگی کا ریکارڈ محفوظ رہتا ہے۔ مرنے کے بعد جب ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہوں گے تو ہمارا نامہ اعمال پیش کر دیا جائے گا اور ہم دیکھیں گے کہ عمر بھر ہم نے چھپے اور کھلے جو بھی نیکیاں اور بدیاں کی ہیں وہ سب ان میں موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ فرشتوں کی حقیقت ہم کو نہیں بتائی گئی ہے، صرف ان کی صفات بتائی گئی ہے اور ان کی ہستی پر یقین رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ہمارے پاس یہ معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ وہ کیسے ہیں اور کیسے نہیں، لہٰذا اپنی عقل سے ان کی ذات کے متعلق کوئی بات تراش لینا جہالت ہے اور ان کی وجود سے انکار کرنا کفر ہے، کیونکہ انکار کرنے کے لیے کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں اور انکار کے معنی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ جھوٹا قرار دینے کے ہیں۔ ہم ان کے وجود پر صرف اس لیے ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
ہم کو ان کی خبر دی۔ سبحان اللہ۔